الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے پیغمبروں پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، اسلامی خواتین، پیاری ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا جو عنوان ہے وہ ہے نماز کی اہمیت. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، یہ زمین، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ تالاب، یہ نہریں، یہ ہوائیں، یہ بادل، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو انسانوں کے لیے بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے یوں ہی بیکارو برباد نہیں بنایا. دنیا میں کوئی بھی چیز بلا مقصد اور بلا سبب اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا ہے. پھر ہم اس کائنات کی، اس دنیا کی سب سے عظیم مخلوق ہیں، سب سے بہترین سانچے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈھالا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. پھر ہم بھی کسی چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہماری پیدائش کا ایک مقصد بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
کہ ہم نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے. ان میں سب سے پہلی چیز توحید ہے. اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں. پھر دوسری چیز نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا. تو دوسری چیز جو ہے وہ ہے نماز. اور نماز ایک اہم عبادت ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر فرض کیا، لیکن جب نماز کا معاملہ ہوا تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اور واپسی پر اللہ رب العالمین نے یہ نمازیں عطا کی. اس لیے اسلام لانے کے بعد، کلمہ طیبہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا کہ اے معاذ، دیکھو تم ایک ایسے اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو، انک تأتی من قوم من اہل الکتاب، ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو، جب تم وہاں جانا تو انہیں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا. جب وہ اس بات کو مان لیں تو ان سے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے. جب وہ تمہارے اس بات کو مان لے اور اس پر عمل کرنے لگے تو ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، جو امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ سب سے پہلی چیز انہیں توحید کی دعوت دینا، اور اس کے بعد پھر کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں. اور نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ اور پہلے رکوع کے اندر ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نہیں بتلائے، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی نہیں بتایا. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کا علم صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کا خوف کھانے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے یا آپ سے پہلے انبیاء اور رسولوں پر نازل کیا ہے.
جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اللہ رب العالمین انہیں خوشخبری دے رہا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اچھے عمل کیے، عمل صالح کیے، جو نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، یہ لوگ، ان لوگوں کو نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس واجب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ خوف آنے کی ضرورت ہے، نہ غم زدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ نہ کوئی خوف کھائیں گے، نہ غم زدہ ہوں گے۔ کہیں اللہ رب العالمین نماز قائم کرنے والوں کے بارے میں فرماتا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والوں کے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون لوگ؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو نماز قائم کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو گئے، مومنین کامیاب ہو گئے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ کہیں اللہ رب العالمین مومنوں کو فرما رہا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ پریشانی کے عالم میں ہو، غم کے عالم میں ہو، دکھوں، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہو، آؤ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر کے، اللہ سے مانگ کر کے، اللہ سے رو کر کے، اللہ سے فریاد کر کے، اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، نماز قائم کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر کے جب ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور لوگوں کی خوبصورت بیویوں کو چھین لیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس شہر میں پہنچے، بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو بلایا۔ جب حضرت سارہ بادشاہ کے پاس جاتی ہیں تو بادشاہ نے ان پر غلط ارادے سے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا۔ بخاری کی روایت ہے فقامت توضؤ وتصلی، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھے۔ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اور انہوں نے اللہ سے دعا کیا اے اللہ میں ایمان لاتی ہوں اور اس تجھ پر اور تیرے رسول پر، فلا
تسلط علی الکافر، اے اللہ ہم پر کافر کو مسلط نہ کر، اے اللہ یہ جو میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے جا رہا ہے، جو جبر کرنے جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کرنے جا رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں اس سے بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سارہ علیہ السلام سارہ کی دعا کو سن لیا، اور اس بادشاہ کو جو غلط ارادے سے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھا رہا تھا، اس کا ہاتھ ایسے کر دیا کہ اس کا ہاتھ نہیں اٹھ پا رہا ہے، وہ زمین پر گر گیا، تڑپنے لگا۔ اس نے سارہ سے کہا اللہ سے دعا کرو، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں اور میں یہ کام کرنے سے بالکل باز آ رہا ہوں، نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کیا، لیکن پھر وہ غلط ارادے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، پھر اس کا ہاتھ ویسے ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کرو۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کیا اور پھر اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر وہ غلط ارادے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اپنا ہاتھ غلط ارادے سے آگے بڑھاتا ہے۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کیا اور اس کا ہاتھ پھر ویسے ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے۔ اس نے توبہ کی اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا، اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ ہوا، اور اس نے حضرت ہاجرہ کو بطور انعام کے حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے ساتھ اور ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہی وہ حضرت ہاجرہ ہیں جن کو لے کر کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں گئے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے اور چھوٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو اس جگہ پہ چھوڑ کر کے چلے آؤ جسے قرآن نے وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کیا ہے۔ جب ابراہیم وہاں پر چھوڑ کر کے آتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو تیرے محترم گھر کے پاس لا کر کے چھوڑا ہے، لا کر کے بتایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ نماز تمام پریشانیوں اور مشکلات کا حل ہے۔ وہ زکریا علیہ السلام جو حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں، حضرت مریم حضرت زکریا کی کفالت میں ہیں، حضرت زکریا ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ جب حضرت زکریا مریم کے پاس جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس پھل ہیں، پھل آ رہے ہیں، بے موسم کے پھل ہیں۔ عام انگور کا سیزن نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کے پاس انگور رکھا ہوا ہے، سیب رکھا ہوا ہے، بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم سے کہا، یا مریم انا لک ھذا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں تو نہیں لا رہا ہوں۔ حضرت مریم فرماتی ہیں، قالت هو من عند اللہ، یہ وہ پھل ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے اور اللہ رب العالمین یہ پھل بھیج رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت زکریا کے دل میں ایک امید جاگی کہ جب اللہ رب العالمین بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، اللہ رب العالمین بے موسم کے پھل دے رہا ہے، تو مجھ کو اللہ رب العالمین بھی اولاد سے محروم نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اولاد عطا کرے گا۔ انہوں نے وہاں دعا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ ابراہیم زکریا نے وہاں پر دعا کر دیا، اے اللہ تو مجھے بھی اولاد سے نواز دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب۔
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا کی دعا کو سن لیا اور یحییٰ کی بشارت دی، اور یحییٰ کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی اور نبی بنایا. تو نماز تمام مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے، اللہ رب العالمین سے مانگا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے کتنی محبت تھی. فرماتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببا الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیا کی چیزیں دنیا کی چیزوں میں جو مجھے محبوب چیزیں ہیں وہ خوشبو ہے، عورتیں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب آپ نماز پڑھتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو آپ کو بڑا سکون و اطمینان ملتا. آپ حضرت بلال سے فرماتے یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال نماز کے لیے اقامت کو، اذان کو، ارحنا بہا، اور مجھے اس کے ذریعے آرام پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لیٹے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن ہے اور آپ اس موقع پر فرما رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اپنے ماں بہنوں کا، غلاموں کا، لونڈیوں کا خیال کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے دنوں میں بھی، جب آپ کا مرض آپ کی بیماری کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 دن جو بڑے کشمکش میں گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھی مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. نماز چھوڑنے پر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. اور قیامت کے دن ایک بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. ایک نقشہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کا کھینچا ہے جہنمیوں کے بارے میں کہ قیامت کے دن جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. 29ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین. جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے بھائی تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ تم تو کلمے کا بڑا ورد کیا کرتے تھے، تم تو لا الہ الا اللہ کہتے تھے. تو ان جہنمیوں کا جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، گپ شپ مارنے والوں کے ساتھ گپ شپ بیٹھے رہتے تھے، کرتے رہتے تھے. نماز کا وقت ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے تھے، نماز کا وقت ہوتا تھا اپنی تجارت میں مشغول رہا کرتے تھے. کہیں ہم اپنی تجارت کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اپنی دکان کو چھوڑ کر کے چلے گئے تو کہیں نقصان نہ ہو جائے. لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں ان کی تجارت، ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کے وہ بندے جنہیں نہ ان کی تجارت نہ ان کا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے، روکتی نہیں ہے.
یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ دی جائیں گی۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ بزنس انہیں نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے مال کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ مال اور ذکر اللہ کے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے ہمیں غافل نہ کر دے۔ جب لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، تب وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین انہیں عطا کر دیتا ہے، مال و دولت ان کے پاس آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ روزے کی پرواہ ہے، نہ زکوٰۃ کی پرواہ ہے، صرف انہیں دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ان کے مال نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اے ایمان والو کہیں تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انسان کے پاس مال ہو گیا، اولاد ہو گئی، پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ساری چیزیں ہماری قابلیت کے دم پر ہمیں اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ خوشحالی کے ساتھ ساتھ، پریشانی کے ساتھ ساتھ خوشحالی میں بھی ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگے، اللہ سے روئے، اللہ سے گڑگڑائے، یہ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ یا بنی، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے منع کرنا، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ اس طرح سے یاد نہیں آ رہا ہے پوری سورت، ہمیں پوری آیت اور سورتیں پوری یاد ہے لیکن ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، بھٹک رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور نیک باتوں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، ہم اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت نہیں کرتے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارے مال اور اولاد ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین فاضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو انہیں تاکید کے ساتھ، مار کے ساتھ نماز کی تعلیم دو، نماز پڑھاؤ۔ بچوں کو دین کی باتیں سکھلاؤ، بچوں کو نماز کا طریقہ بتلاؤ، دین کی تعلیم دو اور ان کو دینی مدارس کے اندر بھیجو۔ جب ہم اپنے بچوں کو جس طرح سے دوسرے اسکولوں کے اندر بھیجتے ہیں،
دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کریں، اپنے بچے کو بھی دین کی تعلیم دیں۔ یہ ایک ماں اور باپ کا حق ہے اور ان پر ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دین اسلام کی تعلیمات سے مالا مال کرے۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے۔ نحن شبوۃ متقاربون فاقمنا عنده 20 یوما ولیلۃ۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، ہم چند نوجوان تھے اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 20 دن 20 راتیں گزارے۔ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رحم دل پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بڑا رحم دل پایا۔ جب 20 دن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہمیں اپنے گھر جانے کی چاہت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ اپنے گھروں پہ کس کس کو چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ہم نے بتایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھروں پر اپنے ماں باپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کے آئے اور 20 دن ہو گئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہیں، ہم یہاں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے 20 دن ہو گیا، تم لوگوں نے یہاں میں دین کی باتیں سیکھ لی ہے، ارجعوا الی اہلکم، اب تم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور دیکھو جب تم اپنے گھروں پہ جا رہا تو جو دین کی باتیں تم نے سیکھی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی بتلانا، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کو اذان دے اور نماز پڑھنا، اور نماز کو ویسے پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے نماز پڑھنا۔ بچے دین کے تعلیم سے بہت دور ہیں اور اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ابھی انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، آپ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ علم دین دوسرے اسکولوں میں علم حاصل کرنے کے بعد، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہم نے نماز اور روزے اور بھی دیگر چیزیں تھوڑی تھوڑی یوٹیوب وغیرہ سے سیکھ لی، لیکن جب ہم کو معلوم نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے تو بہت سارے لوگ یوٹیوب پر اور اس طرح سے فیس بک اور واٹس ایپ پر نماز کا طریقہ اور نماز کی ساری باتیں بتلاتے ہیں، لیکن جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، صحیح علم ہمارے پاس نہیں ہوگا، تب تک ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ اس لیے علم دین کا حاصل کرنا، صحیح علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دو، نماز کا حکم دو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، جہاں 10 باتوں کی نصیحت کی تھی اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، اے معاذ ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله۔ اے معاذ، کبھی فرض نماز قصدن جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، جب تم فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑو گے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کے ذمے نہیں رہو گے۔ جب تم نے اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کی ہے تو اب اللہ کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔
तुम परेशान रहो, मुसीबतों में परेशानियों में घिरे रहो। जब तुमने अल्लाह के हुक्मों की इताअत नहीं की है तो अब अल्लाह को भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं बदलोगे तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हें नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को अपनी आपकी हालत बदलने का। जब तक नहीं बदलोगे तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन भी तुम्हें नहीं बदलेगा। इसलिए हजरत मुआज फरमाते हैं, हजरत मुआज को अल्लाह के नबी नसीहत करते हैं, ऐ मुआज कभी फर्ज नमाज को जानबूझ करके मत छोड़ना। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज में एक शख्स फिरोज नामी अबू लुलू एक खंजर से जख्मी कर देता है। ऐसी हालत में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जख्म इतना गहरा है, आपका पेट फट गया है और आप उस मौके पर फरमा रहे कि अगर मैंने फजर की नमाज आपसे सवाल किया गया, आपसे पूछा गया कि इस हालत में भी अगर कोई नमाज ना अदा करे तो उसका क्या मामला है? फरमाया उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है। अगर किसी के होशो हवास कायम है और इसके बावजूद भी वो नमाज नहीं अदा कर रहा है, ला हज़्ज़ फिल इस्लाम लिमन तरक सलाह, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा ही नहीं है जो ऐसी हालत में नमाज छोड़ दे। आज हम बहुत सारी नमाजों को छोड़ देते हैं, बल्कि सिरे से नमाज की परवाह ही नहीं है। नमाज हम अदा ही नहीं करते हैं, नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। कभी मौका लगा तो जुमा के दिन चले गए, कभी मौका लगा तो किसी के जनाजे में चले गए, कभी ईद और बकरा ईद की, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाजें पढ़ ली। एक मोमिन पर फर्ज है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को फर्ज किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो तुम नमाज और सब्र के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। जब हम परेशान हो जाते हैं, मुसीबतों और तकलीफों और परेशानियों में घिरे होते हैं, तब हम अल्लाह को याद करते हैं, लेकिन जब हम खुशहाली के दिनों में होते हैं तो अल्लाह को नहीं याद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने नमाज को फर्ज किया है, क़यामत के दिन हमसे नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसी हालत में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, नमाज को अदा कर रहे हैं। आज हम नमाज हमने कभी पढ़ ली, कभी छोड़ दिया, कभी हमारे अंदर सुस्ती है, कभी हमने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी हम महीनों महीनों नमाज की पाबंदी करते हैं, फिर हम कभी नमाज को सिरे से छोड़ देते हैं और नमाज ही नहीं अदा करते हैं। ऐसी सुस्ती बरतने वालों के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम व इज़ा कामू इला स-सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास व ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। वो मुनाफिकीन जो थे जब नमाज के लिए खड़े होते तो बड़ी सुस्ती और कायली किया करते थे और लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ने जाते थे, अल्लाह का जिक्र बहुत ही कम किया करते थे। क्या हमारे अंदर ये सारी चीजें नहीं है? क्या आज हम नमाजों में सुस्ती नहीं करते हैं? क्या हमें नमाज के बारे में लापरवाही नहीं बरतते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है और नमाज कायम कीजिए। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से रोकती है। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर हद कायम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, आपने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इतने में नमाज का वक्त होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, उसने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होने के बाद कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर हद कायम कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी है? उसने कहा, क्यों नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، تو وضو کے ساتھ ساتھ اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ دھلا، ہاتھ سے جو گناہ ہوئے جھڑ گئے، کلی کیا، منہ کے اندر جو اس نے اپنی زبان سے جو کچھ بولا اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ کو دھلا، ہاتھوں کے ساتھ وہ گناہ جھڑ گئے، پیروں کو دھلا، پیروں سے جو گناہ ہوئے اس کو وہ سارے جھڑ گئے۔ تو ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ارائیتم لو ان نحن بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اے لوگوں یہ بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور روزانہ وہ اس میں 5 بار غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، تو کیا ایسی صورت میں اس کے جسم پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا نہیں نہیں، ایسی صورت میں اس کے جسم پر کچھ بھی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھی، اس نے عصر تک جو گناہ کیے، اس بیچ میں اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ عصر کی نماز پڑھ کے مغرب کی نماز پڑھنے گیا، اس بیچ میں اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ نماز پڑھتا ہے تو ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین ایسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور نماز پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ یہ حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے، بس 5 منٹ اور رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جس دن ان کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا، ورجل قلبه معلق فی المساجد، اور اس آدمی کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے اپنے سائے میں اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا جس دن ان کے لیے کوئی سایہ دار درخت نہیں ہوگا، زمین تابے کی طرح تپ رہی ہوگی، آسمان بالکل قریب کر دیا جائے گا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ 7 قسم کے لوگوں کو گھیر گھیر کے لاؤ، گرمی سے بچا بچا کے لاؤ، الامام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ اے لوگو، اے میرے فرشتوں 7 قسم کے لوگوں کو گرمی سے بچا بچا کے لاؤ، آج ان کے لیے کوئی سایہ نہیں، میرا عرش ان کے لیے سایہ بنے گا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، وہ نوجوان جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے، مسجدوں سے لگا ہوا ہے، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے گیا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، کہیں میری عصر کی نماز نہ چھوٹ جائے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ گھر گیا ہے، اس کو اس بات کا ڈر ہے کہیں میری عصر کی نماز مغرب کی نماز نہ چھوٹ جائے، مسجدوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں جو ہم سے سوال کیا جائے گا، اس میں سے ایک چیز یہ ہوگا
وعن عمره فيما افنا، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا ہے؟ عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری عمر کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اس لیے اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے، نمازوں کی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے، ہم نماز خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ نماز سے بہت دور ہیں اور سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ مسجدوں کے اندر آئے، مسجدوں کو آباد کریں، نماز سے، اپنے سجدوں سے اللہ رب العالمین کو منائے، روئے گڑگڑائے۔ آج ہم پر یہ جو پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں آ رہی ہیں، کہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ رب الحمدللہ